السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم اس نشست میں حضرت شموئیل علیہ السلام، طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیں گے۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو سے پوری طرح کے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت یسع علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل میں گناہ بہت بڑھنے لگے اور نااہل لوگوں کی کثرت ہو گئی۔ حضرت یسع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایلاف نامی بادشاہ آیا۔ ایلاف نامی کی بادشاہی کی آغاز میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا فراوانی تھی اور نہ ہی بیرونی دشمن بنی اسرائیل پر حملہ آور ہو سکتے تھے، لیکن جب ان میں فسادات کی کثرت ہوئی اور انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا تو دشمن نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں بنی اسرائیل کو شکست ہوئی۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کی بچوں اور عورتوں کو غلام بنا دیا اور ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل سے وہ تابوت سکینہ بھی چھین لیا جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے باقیات تھی۔ جب بادشاہ ایلاف کو اس احوال سے آگاہ کیا گیا تو اس کی گردن جھک گئی اور اسی غم میں فوت ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل کا شیرازہ اس طرح بکھر گیا کہ جیسے چرواہے کے بغیر بکریوں کے ریوڑ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تابوت ان کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا تھا جو نسل در نسل چلتا آ رہا تھا۔ اس میں سکینہ اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات تھی۔ جب بھی کسی دشمن سے ان کا مقابلہ ہوتا تو اس تابوت کو سامنے رکھتے، جس کی وجہ سے انہیں فتح اور ان کے دشمن کو شکست ہوتی۔ وہب ابن منبہ نقل کرتے ہیں کہ سکینہ دراصل ایک مردہ بلی کا سر تھا۔ جب وہ تابوت کے سوراخ میں چلاتا تو انہیں فتح کا یقین ہو جاتا اور بالآخر انہیں فتح بھی ہوتی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سکینہ ایک تشتری تھی جس میں انبیاء کرام کے دلوں کو دھویا جاتا تھا، اور اس تابوت میں توریت کی تختیاں رکھی گئی تھی۔ توریت کی تختیاں موتیوں اور یاقوت اور زبرجد سے بنی تھی، اور بقیہ اشیاء موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور کچھ من جو میدان تیہ میں بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تھی وہ بھی شامل تھی۔ جب بنی اسرائیل پر مصائب بڑھ گئے اور بادشاہوں نے ان کو ذلیل و رسوا کیا اور ان کے شہروں کو ویران کیا، ان کے مردوں کو قتل اور عورتوں کو قید کیا اور ان سے تابوت سکینہ چھین لیا، اس وقت بنی اسرائیل نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے لیے نبی مبعوث ہو۔ اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ نبوت لاوی کے خاندان میں تھی اور حکومت یہودا کے قبیلے میں تھی۔ لاوی کے خاندان میں کوئی نبی باقی نہ رہا، البتہ صرف ایک عورت باقی تھی جو کہ حاملہ تھی، تو اس نے اللہ سے اولاد نیرینہ کی دعا کی۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو بچہ عنایت فرمایا۔ اس نے اس کا نام شموئیل رکھا۔ عبرانی زبان میں اس کا ترجمہ اسماعیل ہے، یعنی اللہ نے میری دعا قبول کی۔ تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے نبی مبعوث ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اب بچہ جوان ہوا تو ماں بچے کو مسجد میں لے گئی اور اسے ایک نیک آدمی کے سپرد کیا تاکہ وہ اچھے کام اور عبادت کا طریقہ سیکھ لے۔ وہ اس کے پاس ٹھہر گیا۔ جب وہ مکمل جوان ہوا تو ایک رات وہ سویا ہوا تھا کہ اس نے مسجد کے ایک کونے سے آواز سنی۔ وہ گھبرا کر بیدار ہوا اور اس نے سمجھا کہ استاذ اسے بلا رہا ہے۔ ان سے جا کر پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ تو استاد صاحب نے اسے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ ہاں آپ سو جائیے، کوئی بات نہیں، تو وہ سو گیا۔ دوسری مرتبہ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اس بار بھی استاد نے اسے سلا دیا اور کہا کہ تیسری مرتبہ جواب مت دینا۔ جب تیسری مرتبہ آواز آئی تو جبریل علیہ السلام خود ظاہر ہو گئے اور کہا کہ اپنی قوم کی طرف جاؤ اور اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ان میں نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ شموئیل علیہ السلام کو شمعون بھی کہا جاتا ہے۔ شموئیل علیہ السلام کا شجر نسب یہ ہے: شموئیل ابن بالی ابن علقمہ ابن یرخام ابن یہو ابن تہو ابن صوف ابن علقمہ ابن ماحس ابن عموسہ ابن عزریہ۔
حضرت مقاتل فرماتے ہیں شمویل ہارون علیہ السلام کے وارثوں میں سے ہے۔ حضرت شمویل کو اشمویل بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ یوشع بن نون کی وفات اور شمویل علیہ السلام کے نبی بننے کے درمیان 460 سال کا فاصلہ ہے۔ اس طویل ترین عرصہ میں بنی اسرائیل پر مختلف بادشاہوں نے حکومت کی۔ اکثر بادشاہ انہی میں سے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے نسل سے تھے، اور چند بادشاہ ان پر باہر سے حملہ آور ہوئے اور پھر ان پر مسلط رہے۔ جب شمویل علیہ السلام نے جا کر اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ہم پر ایک سردار مقرر کر دے تاکہ اس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ تو شمویل علیہ السلام نے جواباً کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پر قتال فرض کرے اور تم جنگ نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کریں گے، حالانکہ ہماری اولاد اور عورتوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور دشمن ہم پر مسلط ہے، وہ ہم سے زبردستی جزیہ لے رہے ہیں۔ اس کے بعد شمویل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو ایک عصا نمودار ہوا کہ اس عصا کی لمبائی کے بقدر ایک شخص بادشاہ بن کر آئے گا۔ شمویل علیہ السلام نے بتایا کہ جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہی یہاں کا بادشاہ بن کر آئے گا۔ ہر شخص نے اپنے آپ کو اس عصا سے ناپنا شروع کیا مگر کسی کا قد اس کے برابر نہ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام طالوت تھا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے سقا تھے، یعنی پانی پلانے والے، اور وہب ابن منبہ نے کہا ہے کہ وہ دباغت تھے، یعنی کالوں کے رنگنے والے۔ ایک روز طالوت کا گدھا راستہ بھول گیا اور اس راستے پر جا نکلا جہاں شمویل علیہ السلام لوگوں کو اس عصا سے ناپتے تھے۔ جب طالوت وہاں پہنچا تو شمویل علیہ السلام نے اس کا قد اپنی عصا سے ناپا، پس طالوت کی قد اس عصا کی لمبائی کے بقدر برابر تھا۔ تو شمویل علیہ السلام نے لوگوں کو فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اس پر بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اس کے لیے ہم پر حکومت کا حق کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم بادشاہت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ اسے مال کی فراخی نہیں دی گئی چونکہ حکومت یہودا کے قبیلے میں تھی اور یہ طالوت بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔ تو انہوں نے ان کے بادشاہ بننے پر اعتراض کیا اور خود کو زیادہ حقدار قرار دیا اور کہا کہ یہ تو فقیر ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے اور ایسا شخص بادشاہی کے قابل کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے اس کو تمہارے اوپر پسند کیا ہے اور جسمانی کشادگی میں زیادہ کیا ہے اور اس کو علم بھی زیادہ دیا ہے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے کہا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو نبی شمویل نے فرمایا اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے اور کچھ وہ بقیہ اشیاء بھی ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام چھوڑ کر گئے تھے۔ پس اچانک یہ سامان صندوق طالوت کے گھر کے سامنے آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شمویل علیہ السلام پر ایمان لائے اور طالوت کی اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب عمالقہ قوم نے اس صندوق پر قبضہ کیا تو انہوں نے اپنے علاقے کے ایک بت کے نیچے اس صندوق کو رکھ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ صندوق اس بت کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اٹھا کر پھر اس کو بت کے نیچے رکھ دیا۔ دوسرے دن صبح پھر بت کے اوپر تھا تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے شہر سے نکال کر کسی بستی میں رکھ دیا۔ پھر ان کی گردنوں میں ایک بیماری پھیلنا شروع ہو گئی۔ جب اس کا سلسلہ لمبا ہوا انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی میں رکھا اور 2 بیلوں کو آگے باندھ کر اس کو ہانک دیا۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے ان کو چلایا اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس لے آئے۔ جب وہ اسے دیکھ رہے تھے جیسے ان کو ان کے نبی نے خبر دی تھی۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ فرشتے اس کو کیسے لائے۔ ظاہر تو یہی ہے کہ فرشتے اس کو خود اٹھا کر لائے تھے۔ جب تابوت سکینہ ان کے آنکھوں کے سامنے آ گئی تو بنی اسرائیل سب کے سب طالوت کی قیادت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ طالوت اپنے ساتھ 80,000 کا لشکر لے کر جالوت کے مقابلے میں چل پڑے۔ جالوت ان میں سب سے بڑا اور سخت مزاج آدمی تھا۔ اس نے جس سے بھی مقابلہ کیا فتح حاصل کی۔ طالوت کی لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھا۔ وہ ابھی بہت کم سن تھا، تقریباً 14 سال کی عمر میں تھے۔ اس کے ساتھ 12 بھائی بھی تھے اور اس کا باپ بھی طالوت کی لشکر میں شامل تھا۔ جب طالوت قوم کو لے کر چلے گئے تو فلسطین کی نہر آنے پر فرمایا یقیناً اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، پس جو شخص اس نہر کا پانی پیے گا وہ میرا نہیں، اور جس نے اس پانی کو نہ چکھا یقیناً وہ میرا ہے۔
مگر ہاں جو ایک چلو اپنے ہاتھ بھر لے تو اس کی اجازت ہے۔ یہ لوگ جالوت سے ڈرتے تھے۔ اس 80,000 آدمیوں میں سے 73,000 نے پانی پی لیا اور وہ پیچھے لوٹ گئے، جبکہ باقی صرف 4,000 لوگ رہ گئے۔ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جنہوں نے یہ پانی پی لیا ان کو اور پیاس لگ گئی، اور جنہوں نے نہیں پیا وہ سیراب تھے۔ جب انہوں نے نہر پار کر کے جالوت کے لشکر کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے اور کہا کہ ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم جالوت کا مقابلہ کر سکے۔ البتہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں خدا کے سامنے جانا ہے تو کہنے لگے کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئے ہیں، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس لشکر میں سے 3,681 افراد واپس ہو گئے، جبکہ باقی صرف 319 رہ گئے، جو کہ بدر کی تعداد کے برابر ہے۔ جب طالوت اور جالوت کے لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو مسلمانوں نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر ڈال دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو جالوت مقابلہ کرنے کے لیے اپنی لشکر سے باہر نکل آیا اور طالوت کو للکارا کہ میرے مقابلے پر اتر آؤ۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جس نے جالوت کو قتل کیا میں اس کو اپنی بیٹی نکاح میں دوں گا اور اپنی بادشاہت میں شریک کر لوں گا۔ پس داؤد علیہ السلام لشکر سے جالوت کی مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکل آیا۔ کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام بہت نشانہ باز تھے۔ وہ اپنے غلیل کے ساتھ بہت زبردست انداز سے پتھر پھینکتے تھے۔ جب وہ مقابلے کے لیے نکل آئے تو اسی دوران 3 پتھروں نے آپ علیہ السلام کو آواز دی کہ ہم کو پکڑ لو، ہمارے ساتھ تم جالوت کو قتل کرو گے۔ داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھر پکڑ لیے اور اپنے غلیل میں رکھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے تو جالوت نے کہا کہ تو واپس لوٹ جا، میں تمہیں قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے غلیل کو گھمایا، وہ تینوں پتھر خدا کی قدرت سے ایک ہو گئے۔ پھر انہوں نے وہ پتھر جالوت کو مارا تو اس کا سر پھٹ گیا اور اس کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا، اور طالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا اور اپنی حکومت میں ان کا حکم نافذ کر دیا۔ اس جنگ میں قوم عمالقہ نے شکست گئی اور بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے ہاں داؤد علیہ السلام کی عظمت واضح ہو گئی اور وہ طالوت سے بھی زیادہ ان سے محبت کرنے لگے اور ان کے سب سے زیادہ گرویدہ ہو گئے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ طالوت نے ان پر حسد کیا اور ان کے قتل کرنے کی چال چلی، لیکن وہ اپنی چال میں کامیاب نہ ہو سکا۔ علماء نے طالوت کو داؤد علیہ السلام کے قتل سے روکنا شروع کیا تو اس نے ان پر سختی کی اور ان کو قتل کرنے لگا، حتیٰ کہ بہت کم علماء باقی رہ گئے۔ پھر اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، وہ نادم و پشیمان ہوا اور بہت زیادہ رونا شروع کر دیا اور قبرستان کی طرف چلا جاتا اور وہاں اتنا روتا کہ اس کے آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو جاتی۔ ایک دن اسے قبرستان سے آواز سنائی دی، اے طالوت، تو نے ہمیں قتل کر دیا حالانکہ ہم زندہ ہیں۔ اس آواز کی وجہ سے اس کا خوف و ہراس اور رونا زیادہ ہو گیا۔ پھر اس نے ایسے عالم کے متعلق پوچھا جس سے وہ اپنے متعلق فتویٰ پوچھ سکے کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس کو کہا گیا کہ کیا تو نے کوئی عالم باقی چھوڑا ہے؟ حتیٰ کہ اسے ایک عابدہ زاہدہ عورت کے متعلق بتایا گیا تو وہ عورت اسے حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر پر لے گئی، اور اس عورت نے اللہ سے دعا کی تو یوشع علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھے اور پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ عورت نے کہا کہ نہیں، البتہ یہ طالوت آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، توبہ اس طرح قبول ہوگی کہ وہ بادشاہت سے دستبردار ہو جائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے یہاں تک کہ شہید ہو جائے۔ یہ بات کہہ کر یوشع علیہ السلام پھر فوت ہو گئے۔ اس کے بعد طالوت نے بادشاہی داؤد علیہ السلام کے لیے چھوڑ دی اور اپنے 13 لڑکوں کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ ان سب نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اہل تورات کہتے ہیں کہ طالوت کی بادشاہت کی مدت اس کی اولاد سمیت قتل ہونے تک 40 برس ہے، اور اس کا شجر نسب کچھ اس طرح بیان کیا ہے: طالوت ابن قیش ابن افیل ابن سارو ابن طحورت ابن افیح ابن عنیس ابن بنیامین ابن یعقوب علیہ السلام ابن اسحاق علیہ السلام ابن ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادشاہی داؤد علیہ السلام کو عطا کی۔ وہب ابن منبع سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قد چھوٹا تھا، آنکھیں نیلی تھی، بال کم تھے اور دل پاکیزہ تھا۔
آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: داؤد ابن عیشا ابن عوید ابن عابر ابن سلمون ابن نخشون ابن عمین زب ابن عرم ابن حسرون ابن فارس ابن یہودا ابن یعقوب ابن اسحاق علیہ السلام ابن ابراہیم علیہ السلام۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو آپ کو بنی اسرائیل میں عزت اور ہر دل عزیزی حاصل ہو گئی۔ آخر کار آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ یہ نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئی۔ اس سے پہلے بادشاہ اور قبیلے سے ہوتا تھا اور نبی کسی اور قبیلے سے۔ جب بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام پر متفق ہو گئے تو اللہ نے داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت 70 لہجوں میں کرتے تھے اور اس کے ساتھ ان کو لوہا بنانے کا طریقہ سکھایا۔ کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام لوہے سے زروں کو بناتے تھے، نیز ان کے لیے لوہے کو نرم کیا۔ اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرے تو تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور اللہ نے ان جیسی خوش آوازی کسی کو نہیں دی۔ جب تک آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو چرند پرند بھی آپ کے ساتھ گنگناتے، اور وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے کہ ان کو پکڑا جا سکتا تھا۔ وہ آپ کی آواز سن کر وجد میں آ جاتے۔ آپ علیہ السلام عبادت میں بہت مشقت اور محنت فرماتے اور بہت زیادہ روتے۔ ایک روایت ہے کہ داؤد علیہ السلام رات کو عبادت کرتے اور آپ علیہ السلام نے آدھی زندگی روزہ رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز داؤد علیہ السلام نے اللہ کے سامنے تمنا ظاہر کی کہ انہیں وہ رتبہ مل جائے جو ان کے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو ملا۔ سدی کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے زندگی 3 حصے کر رکھے تھے۔ ایک روز لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے، ایک روز اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک روز بیویوں کے لیے فارغ کرتے تھے۔ آپ کی 99 بیویاں تھیں۔ جب آپ نے کتابوں کے اندر اپنے آبا اسحاق، ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کے فضائل پڑھے تو اللہ سے عرض کی: اے میرے رب، ساری بلائی اور فضیلتیں میرے وہ آبا لے گئے جو مجھ سے پہلے گزرے۔ اے اللہ، مجھے وہ بھی عطا کر جو تو نے ان کو عطا کیا، اور میرے ساتھ وہ معاملہ کر جو تو نے ان کے ساتھ کیا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ میں نے ان سے ایسے ایسے امتحانات لیے کہ کسی اور سے نہیں لیے۔ میں نے ابراہیم کو اس کے بیٹے کی قربانی کے ذریعے آزمایا، اسحاق سے بینائی لے کر اسے آزمایا، جبکہ یعقوب کو اس کے بیٹے کے غم میں مبتلا کر کے آزمایا، جبکہ تجھ سے وہ امتحان نہیں لیا گیا۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ، مجھ سے بھی امتحانات لے لے جو ان سے لیے، اور پھر وہ مرتبہ مجھے عطا فرمائے جو ان کو عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا: ہم آپ سے امتحان لیں گے، کچھ صبر کرے۔ کچھ عرصہ گزرا کہ آپ کے پاس شیطان سونے کی چڑیا کی شکل میں آیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آپ کے قدموں میں آ گرا۔ آپ نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ چڑیا وہاں سے ہٹ گئی۔ آپ اس کے پیچھے ہو لیے اور وہ دوڑتی ہوئی گئی، یہاں تک کہ وہ ایک روشن دان میں جا بیٹھی تاکہ اس کے پیچھے جا کر اسے پکڑے۔ پس آپ کی نگاہ ایک ایسی عورت پر پڑی جو بہت خوبصورت تھی۔ جب اس عورت کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے چہروں کو چھپایا۔ آپ کے دل میں محبت اور بڑھ گئی۔ آپ نے اس کے بارے میں معلوم کروایا کہ یہ عورت کون ہے۔ بتایا گیا کہ اس کا شوہر فلاں جنگ میں گیا ہوا ہے۔ آپ نے اس جنگ کے امیر کی طرف پیغام بھیجا کہ اس شخص کو دشمن کے مقابلے میں آگے رکھو۔ جب اس جنگ میں فتح ہوئی تو آپ نے پیغام بھجوایا کہ اسے فلاح دشمن کے مقابلے میں بھیجو۔ یہ دشمن پہلے سے زیادہ سخت تھے لیکن جنگ میں فتح بھی ہو گئی۔ جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اب اسے فلاں دشمن کے مقابلے میں بھیجو۔ تیسری جنگ میں وہ شخص قتل ہو گیا اور آپ نے اس عورت سے شادی کر لی۔ راوی کہتے ہیں کہ یہی عورت سلیمان علیہ السلام کی والدہ تھی۔ ابھی آپ اس کے پاس تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے کہ اللہ نے 2 فرشتے انسانوں کی شکل میں بھیجے۔ انہوں نے اندر جانے کی اجازت مانگی لیکن آپ کی عبادت کا دن تھا، اس لیے پہرے داروں نے اندر جانے سے روک دیا۔ فرشتے دیوار پلانگ کر اندر چلے گئے۔ آپ نماز میں مصروف تھے کہ یہ دونوں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ آپ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ دونوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم ایک جھگڑے میں 2 فریق ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتائے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہے اور میرے پاس 1 دمبی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ اپنی 1 دمبی بھی میرے حوالے کر دو تاکہ اس کی 100 دمبیاں پوری ہو جائے۔ آپ نے دوسرے سے پوچھا
کہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ بولا کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہے اور میرے بھائی کے پاس صرف 1 دمبی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے 1 دمبی بھی لے لوں تاکہ میری 100 دمبیاں پوری ہو جائے۔ تو داؤد علیہ السلام فرمانے لگا کہ پھر تو آپ قصوروار ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تم کو سزا کے مستحق ٹھہرائیں گے۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ اے داؤد، تو اس معاملے میں ہمیں مارنے کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے آپ کی 99 بیویاں تھیں اور اس شخص کی 1 بیوی تھی، آپ اسے قتل کرانے کی کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا اور آپ نے اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ آپ نے تھوڑا سا مڑ کر انہیں دیکھا تو وہاں کچھ نظر نہ آیا، وہ جا چکے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہی امتحان تھا، آپ سجدہ میں گر گئے اور خوب روئے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے 40 روز تک اپنا سر سجدے میں رکھا، انتہائی مجبوری کے علاوہ سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ آپ کے آنسو کی جگہ پر گھاس اگ آئی۔ 40 دن بعد جب وہی آئی کہ اے داؤد علیہ السلام، سر اٹھاؤ، ہم نے تجھے معاف کیا، داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس مقتول سے آپ کے لیے قیامت کے دن معافی کا حصہ چاہوں گا، وہ میرے لیے تجھے معاف کر دے گا اور اس کے بدلے میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے اپنے نیاموں میں تلوار لیے آسمان کی طرف ایک چٹان سے بذریعہ سیڑھی بلند ہو رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ مسجد بنانا مناسب ہے، چنانچہ آپ نے وہاں مسجد تعمیر کرانے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ اس جگہ بیت المقدس ہوگا، لیکن آپ اس کی تعمیر مکمل نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ کے بعد ہم آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنائیں گے جو اس تعمیر کو مکمل کرے گا۔ بعد میں جب سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے تو انہوں نے اس تعمیر کو مکمل کیا۔ ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ 2 آدمی ایک گائے کے متعلق داؤد علیہ السلام سے فیصلہ کرانے آئے، ان میں سے ایک کا دعویٰ تھا کہ گائے میری ہے، دوسرے نے مجھ سے چھین لی ہے۔ مدعی علیہ نے اس بات کا انکار کیا تو داؤد علیہ السلام نے رات تک ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مدعی کو قتل کر دو۔ جب صبح ہوئی تو داؤد علیہ السلام نے مدعی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں، تو اب میں نے لازماً ہر حال میں تجھے قتل کرنا ہے، اب تو اپنے دعوے کے متعلق اصل صورتحال سے آگاہ کر۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، لیکن میں اس سے پہلے اس شخص کے باپ کو قتل کر چکا ہوں۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت بنی اسرائیل کے دلوں میں بہت زیادہ ہو گئی۔ روایت میں آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام 100 سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے اور اللہ نے ان کو حکمت، علم عطا کر دی تھی، اس کے ساتھ ساتھ بادشاہی بھی دی تھی۔ اس نشست کا اختتام اب ہونے والا ہے، آئندہ آنے والی نشست میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر تفصیلاً ہوگا۔